عنوان 3 سوال۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بتا دیا تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں، سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ یہ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا، ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جواب بتا دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ نے ان کے سوالات سن کر فرمایا، میں ان سوالات کے جواب تمہیں کل دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ فرمایا، انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ جواب سن کر واپس چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کرنے لگے لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، آپ انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ لگے باتیں کرنے لگے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی جمیل بھی تھی، اس نے بھی یہ الفاظ کہے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت شاق گزریں، آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجیے کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ تعالیٰ کے چاہنے کو ملا لیا کیجیے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجیے۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجیے اور کہہ دیجیے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ سورہ کہف میں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا، جبرائیل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ تو جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتا دیا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا اور پھر روح کے بارے میں بھی وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہے، وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام
دقیانوس تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا، بھی بہت ظالم، بت پرستی کراتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی۔ یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں، اب یہ آپس میں گھل مل گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا، اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرما دے گا۔ بس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا، بلکہ اسی قسم کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار کے منہ تک آنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ اس واقعے میں بھی چند روایات میں تفصیل اس طرح ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر ہی نہیں آئے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح و شام دھوپ آتی جاتی ہے، اور یہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلواتے رہے، ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے، اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے ہی تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔